بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کلاس میں نحو پڑھیں گے اور دوسری کتاب ہے آپ لوگوں کی علم الصرف، جو کہ دوسری کلاس میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ عربی گرامر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ عربی گرامر دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک علم الصرف کہلاتا ہے اور دوسرا علم جو ہے وہ نحو کا علم کہلاتا ہے۔ اور عربی گرامر جو ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک میں بھی سب سے پہلے آپ لوگ عربی پڑھتے ہیں، ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے آپ لوگ پڑھتے ہیں الحمد، پھر اس کے اور للہ رب العالمین، پھر اس کے بعد آپ لوگ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ جب آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں تو عربی کے ساتھ پہلے واسطہ پڑھتے ہیں اور آپ اپنی زبان میں ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پہلے ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، تو پہلا واسطہ ہمیں عربی سے پڑتا ہے جب ہم اسلامی تعلیمات کی طرف آتے ہیں، اور اس اسلامی تعلیمات میں عربی کی بہت ہی زیادہ حیثیت ہے۔ میں ذرا اسکرین بھی چلیں ساتھ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے نا، سلائیڈ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے نا عموماً دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پہ غلبہ حاصل کر لیتی ہے، تو جو مغلوب قوم ہوتی ہے، جو ہاری ہوئی قوم ہوتی ہے، وہ اس زبان کو سیکھنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی زبان کسی مذہب کے لٹریچر یا ان کے مذہب کی کتاب کی زبان ہوتی ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پہ لوگ کسی بھی زبان کو سیکھتے ہیں، یا تو مغلوب ہو چکے ہوتے ہیں کسی زبان کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ مذہب ہوتا ہے۔ عربی زبان کو یہ دونوں خصوصیات حاصل ہیں۔ صدیوں تک کئی علاقوں میں سرکاری زبان کے طور پر رائج رہی، اور آج بھی کئی جگہوں پر اسے وہی حیثیت حاصل ہے۔ اور دوسری خصوصیت کہ مسلمانوں کا مذہب عربی زبان میں ہے، قرآن پاک کا نزول اور احادیث مبارکہ کا ورود عربی میں ہے۔ اور عربی زبان دنیا کی وہ واحد زبان ہے جس میں اتنے منظم اور مرتب قواعد بنائے گئے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے جہاں یہ کہا جائے کہ یہ مثال ہمارے قواعد کے خلاف ہے، جبکہ دوسری زبانوں میں جگہ جگہ یہی کہنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے کوئی قواعد نہیں، بس رٹا لگا لیں۔ جیسے آپ لوگوں نے انگلش پڑھی ہوگی، تو انگلش میں بہت سی چیزیں وہ آتی ہیں جس کے لیے قواعد نہیں ہیں، جیسے یہ لوگوں کو مخاطب کرنے کے، اسی طریقے سے آداب وغیرہ کے جو جملے ہوتے ہیں تو اکثر کا تعلق رٹے کے ساتھ ہے، ان کے لیے کوئی قواعد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ماہرین لسانیات عربی کو دنیا کی سب سے منظم اور مرتب زبان مان چکے ہیں۔ اور
اسکرین شاٹ لینے تو لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنسکرت جو ہے ماہرین لسانیات کے نزدیک تمام عجمی زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے. ایک تو ہے نا عربی زبان، عربی زبان کے مقابلے میں جو آتی ہیں نا زبانیں وہ عجمی کہلاتی ہیں. پھر ان عجمی زبانوں میں سب سے جو ٹاپ پہ زبان ہے نا وہ سنسکرت تھی. یعنی عجمی زبانوں کے اندر انہوں نے توازن ذرا مقابلے بازی کی کہ ان کے اندر کون سی زیادہ منظم زبان ہے. عربی تو ہے ہی، اس کو تو مان لیا، لیکن اب عجمیوں میں انہوں نے تحقیق کی تو کہتے ہیں سنسکرت ماہرین لسانیات کے نزدیک تمام عجمی زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے. عجمی زبانوں میں سے سنسکرت وہ واحد زبان ہے جس میں حروف تہجی کی ادائیگی کے لیے 8 مخارج بتائے گئے ہیں، جو کہ دیگر عجمی زبانوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد شمار کی جاتی ہے. یعنی کہ اس کے جو الفاظ ہوتے تھے، جیسے آپ لوگوں نے قرات پڑھی ہوگی کسی نے، تو کہتے ہیں نا کہ فا فلاں طریقے سے قاری صاحب کہتے ہیں ادا کریں، اس کا مخرج فلاں ہے، ہا کا مخرج حلق سے ہوتا ہے، حمزہ بھی حلق سے اس کا مخرج ہے. تو عربی کے 17 مخارج ہیں، تو سنسکرت کے 8 مخارج تھے. اردو کے اندر کوئی یہ مخارج کی ڈیٹیل نہیں ہے، یہ عجمی یہ سنسکرت کے اندر تھی. اردو عجیب جیسے ہی بول رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. اور سنسکرت اپنی ان خوبیوں کے باوجود عربی کے مقابلے میں کمزور زبان ہے. عربی میں حروف کی ادائیگی کے 17 مخارج ہیں، ادھر 8 مخارج ہیں بس، اور عربی میں اتنی تحقیق ہوئی اس کے 17 مخارج نکالے. عربی میں اگر ایک حرف حلق سے ادا ہونا ہے تو اس کی مزید وضاحت بھی ہے کہ حلق کے کس حصے سے ادا ہوگا. کیا ابتدائی حلق سے، یعنی حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوگا، یا وسط سے ہوگا، یا آخر سے ہوگا. جبکہ سنسکرت میں یہ وضاحت نہیں ہے، اس میں بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ حرف حلق سے ادا ہوگا، پھر متکلم یعنی بولنے والا اسے کبھی ابتدائی حلق سے ادا کرے گا، کبھی وسط سے. تو حرف کی صفات میں فرق آ جاتا ہے، یعنی کہ کوئی حرف اصل اس کا نقطہ پوائنٹ کون سا ہے جہاں سے ادا کرنا ہے. یہ سنسکرت میں اتنی چیز نہیں تھی، عربی اس سے فوقیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ عجمی زبانوں میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ تھی سنسکرت، اور سنسکرت بھی عربی کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی. اور آج آپ کو یہ پتا چلا کہ اللہ نے عربی میں قرآن پاک کو نازل کیا اس لیے کہ یہ تمام زبانوں سے زیادہ ٹاپ پہ ہے، رائج سب سے زیادہ فوقیت. عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جب بھی 3 حرف کا مجموعہ ہوگا تو ان حروف کو جیسی مرضی ترتیب دے کر لفظ بنائیں وہ ضرور معنی دار ہوں گے. جیسے میم، لام اور ہا، ان 3 حروف کو ترتیب دینے میں 6 صورتیں بنیں گی، سب معنی دار ہیں. دیکھیں جی، اسی میم لام ہا کو ملایا، لفظ بنا ملح بمعنی نمک، اور لحم اس کا معنی ہے گوشت. اور لام میم ہا کو کر لیں تو نگاہ سے ذرا ترشی نگاہ سے دیکھنا. اور محل، حلم، حمل بوجھ کو کہتے ہیں. تو یہ 6 صورتیں بن سکتی تھیں، 6 کی 6 معنی دار ہیں. پھر آپ یہ با را قواف ان 3 حرف کو دیکھ لیں، اس کی بھی 6 صورتیں بنیں گی. باراقہ قبر، ربق لگام کو کہتے ہیں، قرب نزدیکی کو کہتے ہیں، بقر گائے کو کہتے ہیں، رقب گردن کے موٹے ہونے کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے عین لام میم کو دیکھ لیں، علم جاننے کو کہتے ہیں، لمع چمکنے کو کہتے ہیں، لعم لعاب کو کہتے ہیں، اور میم عین لام ہے کام میں جلدی کرنا، ملع تیز چلنا، عمل کام کرنا. عرش عین راشین کو دیکھ لیں، عرش عرش تخت کو کہتے ہیں، عشر یا عشرہ کہہ لیں 10 کو کہتے ہیں، رعش کانپنا، شرع دین کو کہتے ہیں، دین اسلام یک دین، شعر
راشع مت کا مطلب ہے متروک یعنی چھوڑا ہوا. شعر اس کو شین کے نیچے زیر دے کے پڑھیں تو شعر ہوگا، اور اگر شین کے اوپر زبر دے کے پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا یہ بال، ہیئر. اسی طریقے سے را کاف با کو لے لیں. رکب کا معنی اونٹ سوار. برق حوض کو کہتے ہیں. بکر صبح سویرے. کرب بے چینی. ربک بے حد خود غرض انسان. کبر بڑائی کو کہتے ہیں، تکبر کو کہتے ہیں. جی تو یہ عربی کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں کہ عربی کی یہ خصوصیت ہے، جب بھی 3 حرف مل گئے نا پھر وہ جیسے کیسے مرضی ہوں ان کا کوئی نہ کوئی معنی بن ہی جاتا ہے. اتنی وسیع زبان ہے. ہماری اردو کے اندر یہ کمال نہیں، انگلش کے اندر یہ کمال نہیں ہے، کسی اور زبان میں یہ کمال نہیں ہے کہ 3 حرف ملیں اور کوئی نہ کوئی معنی ہو. ٹھیک ہے جی، یہ بنیادی خصوصیات آپ لوگوں کو عربی کی سمجھ آ گئی ہیں. جی ہاں، مائک میں نے خود کیا ہوا ہے. آپ لوگوں نے کوئی سوالات کرنے ہیں تو آپ لوگ چیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاس کی ترتیب یہی رکھیں گے کہ ہم شروع میں جو ہے کتاب کو ہم پڑھیں گے، اور سوالات جو ہوں گے وہ میں آپ سے خود ہی کہہ لوں گا کہ آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہے. جب ایک ٹاپک ہم پڑھیں گے نا، 5 منٹ لگ گئے، 10 منٹ لگ گئے، جب میں نے سمجھا لیا پھر میں آپ کو خود ہی کہوں گا ہر ٹاپک پہ، ہر قاعدے کے بعد کہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے، کوئی ہے سوال، تو اس ٹاپک پہ، اس قاعدے پہ جو آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے وہ کر لیں گے. پھر اگلا ٹاپک شروع کر لیں گے، اگلے قواعد شروع کر لیں گے. تو اس کے بعد جو سوالات ہوں گے تو وہ آپ کریں گے، آپ کو جوابات دوں گا میں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگ ابھی پہلی کلاس میں ہیں اور اس امید میں ہے کہ ہم لوگ جو ہے بہت انشاءاللہ سیکھیں گے. تو بالکل ایسا ہی ہوگا. آپ لوگ علم نحو کتاب آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ سارا اردو میں لکھا ہوا ہے، کہیں مثالیں عربی کی دی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے جو قواعد وغیرہ پڑھیں گے نا، ہم ان کو قرآن سے حل کرنے کی ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں گے. اس سے آپ لوگوں کو بھی خوشی ہوگی اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت نماز میں بھی پھر مزہ آئے گا، اور بہت خوشی ہوگی کہ ہمیں قرآن پاک کے الفاظ کی سمجھ چند کلاسوں میں ہی آنے لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگ مطمئن رہیں، کلاس کے اندر باقاعدگی کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو یہ گرامر آسانی کے ساتھ آ جائے گی. لائیو کلاس میں آنے کی کوشش کریں. ریکارڈنگ کا وہ مزہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے خود ہی کبھی کوئی یوٹیوب سے ریکارڈنگ سنی ہوگی، کسی حوالے سے بھی سنی ہوگی، تو وہاں آپ بھگاتے ہیں، تیز کر دیتے ہیں ریکارڈنگ، وہ توجہ نہیں ہوتی. شروع میں بندہ آگے کر دیتا ہے اور آخر میں بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے آپ لائیو آئیں گے نا تو کلاس پوری سنیں گے، اور اگر آپ ریکارڈنگ پہ رہ گئے تو پھر ریکارڈنگ میں جب آپ آئیں گے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے آگے چلنا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ریکارڈنگ کی آپشن تو ہے آپ کے پاس، لیکن آپ لوگ لائیو آنے کی کوشش کریں. اسی میں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کے سوالات ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اور ان کو پھر اگلے دن بھی آنے کا وہ خواہش ہوتی ہے. لیکن بندہ جب ریکارڈنگ پہ چلا جاتا ہے، اگر ایک دن کی ریکارڈنگ میں بندے نے سستی کی، پھر دوسری، چونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے جب مرضی سن لیں گے، تو وہ پھر سستی میں بندہ آتا ہے، سنتا بھی نہیں ہے، تو ریکارڈنگ جمع ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ عربی گرامر ایسی ہوگی، اگر آپ نے اس کی پچھلی کلاس چھوڑ دیا تو اگلی سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو آپ لوگوں نے انگلش میں بھی دیکھا ہوگا، جب انگلش گرامر آپ لوگوں نے پڑھنی شروع کی ہوگی کسی بھی دور میں، میٹرک میں یا اس میں 9th 10th میں یا کسی میں بھی، تو آپ لوگ اس میں اگر پچھلے قواعد نہ آئیں تو اگلے بھی سمجھ نہیں آتے. یہ عربی گرامر ایسے جڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو پچھلی چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی اگلی نہیں سمجھ آئیں گی، حتیٰ کہ پچھلا اگر ایک قاعدہ رہ گیا تو اگلے قواعد نہیں سمجھ آئیں گے.
تو جو ہم کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ سمجھ آئے گا، اور آپ لوگوں کو خوشی ہوگی، اور آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے، اور ہمیں قرآن پاک کی بھی سمجھ آنے لگ گئی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ آپ لوگ خود ہی چند کلاسز کے بعد ہی، یہ نحو کی چند کلاسز ہی ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے پھر بہت ہی خوشی کا اظہار کریں گے۔ کیا کہتے ہیں، اذان کے وقت کلاسز وغیرہ لے سکتے ہیں؟ جی کیا کہتے ہیں، جی اذان کے وقت آپ ساتھ ساتھ جواب دے سکتے ہیں، اذان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا یہ قاعدہ تمام حروف پر یہی لاگو؟ جی جی، یہ جتنے بھی 3 حروف جمع کرتے جائیں معنی آتا ہے اس کا۔ جی کوئی اور سوالات تو نہیں ہیں آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ ادھر ادھر کے سوالات جو ہماری بحث سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوں ان سے اجتناب بھی کریں تو بہت اچھا رہتا ہے۔ اور باقی ایک آپ لوگوں نے نحو کی کاپی بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں نے کاپی نہیں بنائی نا وہ گرامر نہیں سیکھ سکیں گے، وہ رہ جائیں گے، ان کو گرامر نہیں آئے گی، یہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہر ایک نے نحو کی کاپی بنانی۔ آپ کہیں گے اردو کی کتاب ہے، سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے، اس میں کاپی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جتنے قواعد آپ کی اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اتنے قواعد تقریباً ہم وہ پڑھیں گے جو اس کتاب میں نہیں ہے لیکن ہماری ضرورت بنیں گے، اور ان کے بغیر گرامر آ نہیں سکتی۔ اور بہت سی وہ چیزیں ہوں گی جو اس کتاب میں نہیں ہیں لیکن بندے کے اپنے تجربات وغیرہ سے ہوتی ہیں، جن سے وہ چیز سمجھنے میں آسان ہو جاتی ہے، کتاب والے نے ذرا مشکل کی ہوتی ہے۔ تو یہی تو ٹیچر کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ چیزیں لکھنی ہیں۔ میں آگے تھوڑا سا چل کے میں آپ لوگوں کو کچھ ٹاپک بتاؤں گا، پھر میں کہوں گا کہ دیکھیں جی اس کتاب میں اتنا سا تھا اور ہمیں ان قواعد کی اور بھی ضرورت پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں جو قواعد کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے اس کے لیے کاپی بنانی ہے۔ اس کتاب کے اندر کتاب بہت اچھی ہے، زبردست ہے، لیکن ٹیچر بھی آخر کچھ بتاتا ہے۔ اگر کتاب ہی سب کچھ ہے تو پھر ٹیچر کے سامنے بیٹھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا نا۔ اور یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ جو بھی درسی بک ہوتی ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے ذہنی لیول سے ذرا اوپر ہوتی ہے، تبھی تو ٹیچر سے پڑھنی پڑتی ہے۔ سکول کی بکس لگا لیں، کالج کی لگا لیں، کوئی بھی لگا لیں، وہ ٹیچر سے اسی لیے پڑھنی پڑتی ہے نا کہ وہ اسٹوڈنٹ کے لیول سے ذرا اوپر کی کتاب ہوتی ہے۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ کے لیول کی اس سے نیچے کی ہو وہ تو خود ہی پڑھ لے گا۔ تو اس کے لیے پھر نوٹس وغیرہ بنانا، اپنے پاس ان کو محفوظ رکھنا، اور ایسا بنانا ہے وہ نہ ہو کہ وہ جو کئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بس ایک ورقے پہ آج کا سبق لکھ لیا، دوسرا پیج اٹھایا اس پہ اگلا سبق لکھ لیا، وہ پیج بھی بکھر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی بچوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ مستقل کاپی بنائیں، اس کاپی پہ ہی آپ لوگوں نے پھر ان قواعد کو نا اس کو کبھی کبھی دیکھ لیا، کوئی قاعدہ بھول گیا تو وہاں سے دیکھ لیا، تو اس طریقے سے ہی ہوگا۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے کاپیاں خرید بھی لی ہیں، بہت اچھا کیا آپ لوگ جو ہے نا۔ ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ ابھی جو دین دینی تعلیمات کو سیکھنا شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نا اپنی نیت کو بھی درست کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، تو ہم اپنی نیت کو درست کریں، ٹھیک ہے؟ کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گھر میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے دوست احباب میں بھی دین کو ہمارے ذریعے سے جاری فرما دیں گے۔ اور یہ تڑپ رکھیں، نیت کو درست کر لیں، ٹھیک ہے؟ سب لوگ بس اللہ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جہاں آپ لوگ سارا دن دنیا کا کام کرتے ہیں، دنیا کے کام کاج میں ہوتے ہیں،
تو وہاں پہ آپ لوگ اللہ کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، تو یہ بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے تعلیمات کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے علوم کو حاصل کر رہے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ اپنی کتاب کا علم انہی لوگوں کو دیتا ہے جن لوگوں کو چن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو اب ہم اپنی سستی کی وجہ سے اس انتخاب سے کہیں نکل نہ جائیں کہ ہم کلاسز نہ لیں اور سستی کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مختلف مراحل تو زندگی میں آتے رہتے ہیں نا، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی جاب میں ہوں گے، کبھی کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی کوشش کریں کلاس میں آنے کی۔ اگر کبھی رہ جائے تو پھر ریکارڈنگ کا سہارا لیں۔ جی آپ نے وہ اسکرین شاٹ لینا تھا، ٹھیک ہے۔ جی آپ لوگوں نے جیسے ابھی شروع کیا ہوگا یہ اپنا دینی سلسلہ، تو آپ لوگوں کو اگر کوئی کچھ دوست کہتے ہوں گے کہ چھوڑو، کیوں کر رہے ہو، آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، چھوڑو، رہنے دو، تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دین سیکھ لو، دین سیکھ لو، اللہ رب العزت ایک وقت لائیں گے کہ یہ خود ہی جو ہے آپ لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دین ہمیشہ غالب آتا ہے، ہمیشہ غالب آتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ ضرور بندے کی زندگی میں غالب آ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے محنت کے ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ سیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم لوگ جی ہو گئی، اسکرین شاٹ لے لیا، ہم کتاب کو دیکھیں تھوڑا۔ جی چلیں ٹھیک ہے، ہٹاتے ہیں اس کو۔ یہ ہے جی علم النحو، اس کے مصنف آپ کو نظر آ رہے ہوں گا، نام لکھا ہے مولانا مشتاق احمد چرتھولی رحمہ اللہ۔ یہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے حالات معلوم نہیں ہیں، صرف ان کا نام تو کتاب پہ لکھا ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ لکھنے والے کون تھے۔ آگے یہاں سے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علم نحو کی تعریف، نہیں ایک ہی کتاب ہے، وہی کتاب ہے۔ علم نحو کی تعریف کہتے ہیں کہ عربی زبان میں، بلکہ اس کو چھوڑیں، پہلے میں آپ کو ویسے سمجھاتا ہوں، پھر سمجھ آئے گی۔ جی دیکھیے کہ ایک جملہ میں لکھتا ہوں، الحمد للہ رب العالمین، یہ جملہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ دو
طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. ایک تو ہے کہ یہ لفظ ہم الگ الگ کر لیں. یہ الگ الگ جو لفظ ہے کہ الحمد، اس لفظ کو ہم اگر پکڑ لیں کہ یہ لفظ کیا تھا، اور اسی ہا میم دال کے لفظ کو ہم پکڑ کے اس سے ہم مختلف الفاظ بنائیں گے. مختلف الفاظ، جیسے اسی حمد کے لفظ کو لے کر کے میں ایک لفظ بناتا ہوں یحمدو، شروع میں بس یا لگا دیا. ایک ہے کہ میں نحمدو کہہ دیتا ہوں، ایک ہے کہ میں تحمدو کہہ دیتا ہوں. تو تین لفظ میں نے آپ کے سامنے بنا دیے حمد کے لفظ سے، کہ تین حروف کا مجموعہ ہے حمد. اسی تین حرف سے، اس ایک لفظ سے کئی الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، احمدو کہہ لیں، احمدو. اسی طریقے سے نحمدو، عموماً آپ لوگ خطبے میں پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے نحمدو و نصلی، شاید ابھی کتاب کے شروع میں بھی یہ لفظ تھا. تو اس کے اندر بھی وہی ہا میم دال، احمد میں بھی ہا میم دال، اور الحمد میں بھی ہا میم دال. تو ایک لفظ سے ہم کئی سارے لفظ بنا رہے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے میں العالمین کے لفظ کو پکڑ لیتا ہوں. اس کے اندر تین لفظ اصل ہیں، عین، لام اور میم. یہ تین حرف اصل استعمال ہوئے ہیں، عین لام میم. اب ان عین لام میم سے میں لفظ اور بھی بنا سکتا ہوں. عالم کہہ لیں، وہی عین لام میم ہے. یا علمو کا لفظ بنا لیں، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے. اعلمو کا لفظ بنا لیں، انی اعلمو ما لا تعلمون. تعلمون وہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے، وہی عین لام میم لفظ حرف ہیں اس کے اندر. پتہ چل رہا ہے آپ لوگوں کو کہ ایک لفظ ہے نا، اس سے کئی لفظ بنائے جاتے ہیں. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ آپ نے کون سا جادو چلایا کہ عین لام میم سے آپ نے اتنے سارے لفظ بنا لیے. کتنا رٹا لگایا ہوا ہے آپ نے. کوئی رٹا نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ جو ایک لفظ سے ہم کئی لفظ بنائیں گے، یہ جس کتاب میں آپ نے پڑھنا ہے اس کتاب کا نام ہے علم الصرف. کہ ایک لفظ سے کئی سارے لفظ بنائے جاتے ہیں، یہ کام ہے صرف کا. اور اس طریقے سے ایک لفظ سے، جیسے یہ علم کا لفظ ہے یا حمد ہے، اس ایک لفظ سے، یا یوں کہیں عربی میں ہر لفظ سے تقریباً 350 سے بھی اوپر الفاظ بنائے جاتے ہیں. یہی عین لام میم کو استعمال کر کر کے 350 کے لگ بھگ الفاظ بنیں گے. وہ چیز آپ لوگوں نے علم الصرف میں پڑھنی ہے، اس میں یہی پڑھا جائے گا، اس کے اندر یہ الفاظ کی ساری بات ہوگی. اب آپ لوگوں کے ذہن میں اگلی بات یہ کہ یہ جو ایک لفظ سے اتنے لفظ بنائے جائیں گے، ان کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اب ذرا دیکھیے. اچھا، یہ جو ہے نا، اس کے لیے فارمولے بنائے گئے ہیں. یہ جو اتنے الفاظ آپ نے ایک لفظ سے بنانے ہیں، ان کے لیے خاص فارمولے، انہی پہ آپ چلیں گے اور آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے، جن کو ہم گردان کہتے ہیں. تو گردانے ہیں، ان گردانوں کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ پھر کسی بھی لفظ سے آدمی بآسانی اتنے الفاظ بنا لیتا ہے. اب دیکھیے کہ عین لام میم
آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ علم کا کیا معنی ہوتا ہے، عین لام میم کا علم، جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی، اس کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ اب ذرا دیکھیے کہ آپ کو گرامر کا کیا فائدہ، آپ کیا سیکھنے آئے ہیں۔ اب اس علم کا معنی ہے جاننا۔ اگر ابھی جو وقت چل رہا ہے 8 بج کے ہمارے یہاں کچھ 32 منٹ ہوئے، اس سے پہلے آپ لوگ جب قرآن پاک پڑھتے تھے یا کوئی عربی کا جملہ آتا تھا یا کبھی اسکولوں میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے عربی کا سبجیکٹ، تو آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ العالمین کا رٹا الگ لگانا پڑتا تھا معنی کا، کہ اس کا معنی ہے تمام جہان۔ عالم کا رٹا الگ لگانا پڑتا تھا، یعلمون کا رٹا الگ لگانا پڑتا تھا کہ وہ لوگ جانتے ہیں، تعلمون کو الگ رٹا لگانا پڑتا تھا کہ تم سب لوگ جانتے ہو، یعلموں کو الگ رٹتے تھے کہ وہ بندہ جانتا ہے، عالموں میں جانتا ہوں، یہ الگ سے رٹے لگانے پڑتے تھے۔ ایسے ہی ہوتا تھا نا، ہر لفظ کو الگ الگ رٹا لگا کے پیپر پاس کرنا پڑتا۔ لیکن اب آپ لوگ دیکھیے کہ اسی عین لام میم لفظ حرف ہیں، اس کا معنی ہے جاننا۔ اب اسی سے وہ لفظ بنا العالمین، یہ بنا یعلمون، ایک بنا تعلمون، عالم یعلم۔ تو یہ جہاں بھی عین لام میم آتا جائے گا اس کے اندر یہی جاننے کا مفہوم ہوگا، یہی معنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آسان ہو گیا نا؟ وہی یعلمون، جان، وہ جانتے ہیں، عالم جاننے والا، یعلم وہ جانتا ہے، عالم میں جانتا ہوں۔ تو اب ایک علم کا لفظ، اس کا معنی اگر آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہے تو اب آپ کو یہ باقی الفاظ کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا، بلکہ اسی علم کے معنی کو آپ لوگ یاد کریں گے۔ عربی کے آپ کو 350 سے زیادہ الفاظ کا معنی آ گیا۔ اب ایک اور بات کہ اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے، تم جانتے ہو، میں جانتا ہوں، یہ تھوڑا سا جو فرق تھوڑا سا آپ لا رہے ہیں، یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو یہ فرق وہی علم و صرف میں آپ گردانوں کے ذریعے پڑھیں گے، وہ فارمولے بنائے گئے ہیں، ان فارمولوں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کب کرنا ہے، تم جانتے ہو کب کرنا ہے، اور یعلم وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں، یہ معنی کب لینے ہیں، یہ آپ وہاں پہ پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ادھر سے آپ لوگوں نے وہ سیکھ لیا، اور پھر ایک لفظ سے مختلف لفظ بنانا سیکھ لیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک لفظ کا معنی یاد کریں گے، 350 الفاظ کا معنی آ گیا۔ سمجھ آ گئی عربی کا فائدہ، اس گرامر کا فائدہ، علم الصرف جو آپ لوگ پڑھیں گے اس کا فائدہ۔ جی، سب کو آ گیا، اندازہ ہو گیا نا کہ کیا اس کے اندر آپ پڑھیں گے اور کیا آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہونا ہے۔ اب دیکھیے، ایک لفظ ہے حزن، حزن کا معنی آپ جانتے ہیں نا؟ اس کا معنی ہے غم۔ اب دیکھیں یہی لفظ جب یہ استعمال ہو کے آتا ہے یحزنون، تو اب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کیا اس کا معنی ہے۔ تو جب آپ یہ گرامر علم و صرف کچھ پڑھ لیں گے، آپ فوراً سوچیں گے یہ وہی ہاذا نون سے بنا ہوا ہے، حزن تو اردو کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے غمگین ہونا، تو یہ زنون بھی غمگین ہونے کے معنی میں ہوگا۔ احزنو کر لیں، نحزنو کر لیں، ایک لفظ پڑھیں گے اتنے سارے الفاظ کا معنی جو ہیں وہ آپ لوگوں کو آ جائیں گے۔ خیر، علم و صرف میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ علم و صرف کے اندر ایک لفظ سے کئی سارے الفاظ بنائے جائیں گے۔
صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، تو اس میں ایک لفظ کو کئی مرتبہ پھیرا جاتا ہے کہ اتنے الفاظ بنتے ہیں۔ اب علم و صرف کے اندر وہاں لفظ تیار ہوں گے، جیسے حمد میں نے بتایا، یا عالم کا لفظ لے لیتے ہیں، وہاں آپ لوگ اسی علم سے کیا کیا لفظ بنتے جا رہے ہیں وہ سارے آپ وہاں پڑھ لیں گے، بس اس کا اتنا کام ہے۔ وہاں صرف لفظ ہوں گے، اس کے اندر یہ جملے نہیں ہوں گے، یہ نہیں اس کا ٹاپک۔ پھر علم و صرف جو ہے وہ الفاظ نحو کی طرف بھیج دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ علم اس کے اندر تیار ہوتا ہے علم و صرف میں، پھر علم و صرف جو ہے وہ علم النحو میں الفاظ بھیج دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد نحو کے اندر جب وہ الفاظ آتے ہیں، پھر نحو میں دو کام کیے جاتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ میں جو آخری حرف ہے اس کے اوپر کون سا اعراب لگانا ہے۔ کسی بھی لفظ کا جو آخری حرف ہے اس پہ کون سا اعراب لگانا ہے، یہ کام کیا جاتا ہے۔ پہلا کام اعراب کون سا لگانا ہے۔ اعراب یہ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ یہ پہلا کام نحو کے اندر ہوگا، اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ وہ جو ادھر سے الفاظ آ رہے ہیں ان الفاظ کو ترتیب دے کر کے جملہ بنانا، سنٹینس بنانا، یہ دو کام ہوں گے نحو کے اندر۔ ہم آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ علم النحو وہ علم ہے جس میں دو کام ہوتے ہیں۔ آسان ڈیفینیشن اگر ہم اپنے الفاظ میں اب کر لیں کہ علم النحو، اب یہ ڈیفینیشن آپ نوٹ کر لیں، بہت ایزی ہوگی آپ کے لیے۔ علم النحو وہ علم ہے جس میں دو کام ہوتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر کیا اعراب ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ کسی بھی لفظ کے آخر پر حرف لگانا، اعراب لگانا اور جملے بنانا، یہ علم النحو کا کام ہے۔ یہ دو کام ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اور آسان لفظوں میں کریں کہ علم الصرف جو ہے نا وہ ہے الفاظ کی فیکٹری، وہ وہاں سے سپلائی کرتی ہے الفاظ نحو میں۔ پھر نحو میں جب کوئی بھی لفظ آتا ہے تو وہ اس کے اوپر آخری حرف پہ سٹیمپ لگاتی ہے اعراب والا کہ یہ اعراب آنا چاہیے جی، یہ آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے۔ وہ سٹیمپ لگ جاتے ہیں نحو میں، پھر اس کے بعد جملوں میں ان کو استعمال کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اب آپ لوگوں کو صرف اور نحو میں فرق اب دیکھیں کہ اس کو ہم نحو کہیں گے۔ نحو کیوں کہتے ہیں؟ نحو کا معنی ہوتا ہے ایک کنارہ۔ نحو کا معنی ہے کنارہ۔ کنارہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نا آپ لوگوں نے دیکھا نا کہ ہر لفظ کے آخری حرف پہ اعراب لگ رہا ہے، اور آخری حرف ایک کنارہ ہوتا ہے لفظ کا، تو اس لیے اس کو نحو کہتے ہیں کہ یہ کنارے والا جو اعراب ہوتا ہے نا وہ لگاتا ہے۔ للہ، ہا کے نیچے اعراب، ربی با کے نیچے اعراب، العالمین نون کے اوپر اعراب۔ صرف کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا کہ ایک لفظ سے کئی لفظ بنانا۔ نحو کے اندر دو کام ہم نے سمجھ لیے، اعراب لگائے جائیں گے، آخری حرف پہ اعراب لگایا جائے گا اور جملہ بنایا جائے گا۔
اور یہ جو پچھلے حرف کے اعراب ہوتے ہیں نا، یہ صرف کے اندر لگے لگائے آتے ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، زیادہ آخر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کا سوال یہ کہ یہ آخری حرف کا اعراب اتنا کیوں ضروری ہو گیا؟ اب ذرا ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ آخری حرف کا اعراب کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں میں ایک مثال لکھتا ہوں، ضرب زید خالدن۔ اس کا معنی ہے مارا تھا زید نے خالد کو، ٹھیک ہے؟ یہ بس آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، ابھی کوئی یاد کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ مارا زید نے خالد کو۔ اگر میں اس آخری حرف کے اعراب کو چھوڑ دوں، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، زیدن کو زبر دے دو، خالدن کو تنوین پیش دے دو، پھر معنی بدل جائے گا۔ پھر معنی یہ ہوگا مارا تھا زید کو خالد نے۔ مفہوم بدلا کہ نہیں بدلا؟ اوپر والے جملے میں زید مارنے والا ہے اور نیچے والے میں زید مار کھانے والا ہے۔ اس لیے آخری حرف پر جو اعراب ہوتا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ہم علم النحو کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی دیکھیں، یہ جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں نا، جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں وہ تین ہی ٹائپس اس کی بنتی ہیں، اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ جو بھی کوئی آپ کو لفظ نظر آتا ہے بسم اللہ یا یہ نحمدو، تو جو بھی لفظ ہے یا تو وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ علم ہے کہ جس میں اگر اسم فعل حرف کی بجائے اگر آپ آسانی کے لیے الفاظ بھی کہہ لیں کہ جس میں الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب معلوم ہوتی ہے کہ اس جملے کو کیسے بنانا ہے، اور دوسرا کام ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، مطلب کہ آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ یہ اگر لکھ لیں تو زیادہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ جی اب آپ لوگوں کو علم نحو کی تعریف سمجھ آ گئی؟ جی جاگ تو رہے ہیں نا سب؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، آسان ہے نا؟ صرف اور نحو میں فرق سمجھ لیا، صرف آپ کو پتہ چل گیا ایک لفظ سے کئی لفظ بنتے ہیں، نحو کے اندر کام دو ہوتے ہیں جی، نمبر ایک آخری حرف کا اعراب بدلتا ہے، نمبر دو جملے بنتے ہیں بس۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد چلیں آگے۔ فائدہ پڑھتے ہیں۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسے یہ الفاظ لکھے ہیں انہوں نے، زید دار داخلہ فی، ہم الگ لکھ لیتے ہیں، زید ایک ہے داخلہ
ایک ہے فی اور ایک ہے الدار. اب اس کا معنی ہے زید داخل ہوا فی الدار گھر میں. لیکن عربی کے اندر یہ جملوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نہیں، اوپر والی ٹھیک ہے، ترتیب ٹھیک ہے، زید داخل فی الدار. اب اگر دیکھیں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ زید میں نے پہلے لکھنا ہے، داخلہ دوسرے نمبر پہ لکھنا ہے، فی تیسرے پہ، الدار چوتھے پہ. تو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے، یعنی جس کو ہم کہہ لیں جملہ بنانا، تو وہ اسی فن کے اندر ہوتا ہے. جی ہاں چلا گیا پیج، یہ آ گیا. اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے. مثلا زید دارن داخلہ فی، یہ ترتیب الٹ سی لکھی ہے نا، زید دارن داخلہ فی. یہ چار کلمے ہیں، اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا، اس کو صحیح طور پہ ادا کرنا، یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں. اور تیسری چیز موضوع، لہو کو ہٹا بھی دیں، موضوع کہتے ہیں ٹاپک کو، عنوان کو. اس علم کا عنوان جو ہے وہ ہے کلمہ اور کلام. کلمہ اور کلام اس کا عنوان ہے. یا یوں کہہ لیں، کلمہ کا مطلب لفظ اور کلام کا مطلب جملہ. اس کا عنوان لفظ اور جملہ. زیادہ آسان ہو گیا؟ نہیں، ریکارڈنگ چل رہی ہے. کیوں سٹاپ ہے؟ ریکارڈنگ چل رہی ہے میری طرف تو. جی یہ آپ لوگوں کو تینوں چیزیں سمجھ آ گئی. علم کی نحو کی تعریف ہم نے سمجھ لی، فائدہ کیا ہے اور اس کا موضوع کیا ہوگا، لفظ اور جملہ. کہ الفاظ سے جملے تک کا سفر اس کا موضوع ہے. عربی گرامر کے نا عموماً دو طریقے ہیں. ایک آپ لوگوں نے عربی سیکھنے کا طریقہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا شروع سے ہی رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو جملے دے دیے جاتے ہیں عربی کے، ان کو یاد کرتے ہیں. آپ کون ہو؟ میں فلاں ہوں. پھر آپ کون ہو؟ میں فلاں ہوں. آپ کیا کرتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ اس طریقے سے ہوتے ہیں نا. تو اس میں رٹے کا بہت ضرورت پڑتی ہے، اس میں بہت رٹا لگانا پڑتا ہے، کیونکہ قواعد کے بغیر وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یاد ہو جائے، اور قواعد کے بغیر پھر اس طریقے سے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ایک وہ طریقہ ہے، لیکن وہ اس طریقے سے بھی آنا گرامر ہی کی طرف پڑتا ہے. جو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یعنی کہ الفاظ کا رٹا لگوا دیا، تو اس سے بھی پھر آنا قواعد ہی کی طرف پڑتا ہے. لیکن اس میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، پہلے فضول کا رٹا چلتا ہے اور اس کے بعد پھر گرامر. اس لیے ادھر ہمارا یہی طریقہ ہوگا کہ ہم گرامر پڑھیں گے، اس گرامر کے ذریعے آپ کو عربی آ جائے گی. ادھر بھی نتیجہ یہی ہوتا ہے، اس انداز میں بھی کہ آتے گرامر کی طرف ہیں. تو وہی پہلے ہی بندہ گرامر کے ذریعے سیکھے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. جی اب آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو کریں. اس سے اگلا پیج کیا ہے؟ اگلا جو حصہ ہے فصل اول. فصل کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک نیا چیپٹر کہہ لیں، نیا سبق کہہ لیں، نیا عنوان کہہ لیں. تو ادھر جو ہے نا عربی کی کتب میں فصل وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے فضائل اعمال میں دیکھا ہوگا، وہاں پہ فصل کا لفظ بہت زیادہ آتا ہے، تو وہ ایک نئے عنوان کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے.
فصل اعتکاف کے بارے میں، فصل شب قدر کے بارے میں، فصل رمضان کے بارے میں، تو وہ ایک نیا گویا کہ عنوان بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کو عربی کی اہمیت کا پتہ چل گیا، اور پھر صرف اور نحو میں فرق، اور نحو کی تعریف، اور نحو کا فائدہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ جی جی جی، ٹاپک کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، سب ٹھیک ہے، نیا چیپٹر کہہ سکتے ہیں، زیادہ اچھا ہے۔ جی، اتنا سمجھ آ گیا؟ زید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مائک پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا نام تلاش کر لوں۔ جی زید صاحب، آپ بھی ادھر سے مائک آن کریں گے تو آن ہو جائے گا۔ ہوم ورک نہیں، ابھی تو کوئی ہوم ورک نہیں ہے، یہی ہے کہ ان چیزوں کو آپ، جو چیزیں ہم نے کی ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ کیا کہتے ہیں، اس میں فاعل، فعل اور مفعول کی بھی ترتیب، جی ہاں، اس میں فاعل، مفعول وغیرہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہم انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ آپ لوگوں کو کلاس کے اندر ہی جو ہے نا وہ سمجھ آتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی کیا کہتے ہیں زید جی صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر، میں تھوڑا سا بس ایڈ یہ کرنا چاہتا تھا کہ جتنی بھی لینگویجز ہیں نا، ان میں مخارج جو ہیں وہ دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم انگلش کی بات کریں تو نہ صرف مخارج دیے ہوتے ہیں، یعنی ان کے رولز ہوتے جی ہیں اسپیشلی، یعنی انگلش کے جو ہے وہ 10 سے زیادہ مخارج ہیں، تقریباً صحیح، 13-14، اور اس کے ساتھ ایک اور کو کہتے ہیں ہم پلیس آف آرٹیکولیشن، اور ایک ہوتا ہے مینر آف آرٹیکولیشن، یعنی اس کو ادا کیسے کیا جائے گا، آواز ہوا جو ہے، کیونکہ وہ ہم ایئر سے جو ہے وہ ایئر آواز کریٹ ہوتی ہے، جی جی تو جی، ایئر کو جو ہے بالکل روکنا ہے، تھوڑا سا روکنا ہے، اس میں جو ہے وہ فرکشن ہوگی، یعنی یہ ایک پورا جو ہے یہ جی، ایکسکلوسیو، یہ بہت بڑا فونیٹکس کا اور فونالوجی کا نالج ہے۔ میں ایکچولی یونیورسٹی پروفیسر ہوں سعودی عربیہ میں، ماشاء اللہ، پروفیسر، تو یہ مطلب یہ باقی لینگویجز میں بھی بہت ہی یہ ایکسٹینڈیڈ، یعنی پی ایچ ڈی مطلب ہزاروں کی صحیح تعداد میں لوگوں نے صرف اس کے مخارج پہ کی ہے۔ تو صحیح، میں صرف ماشاء یہ اللہ، بات ایڈ کرنا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ صحیح، خیر صاحب، ماشاء لیکن اللہ، باقی جزاک ماشاء اللہ اللہ، باقی جو چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی یاد ہو رہی ہیں، الحمدللہ۔ ماشاء جزاک اللہ، اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ جی جزاک اللہ۔ کیا کہتے ہیں افتخار صاحب؟ صاحب بھائی، ویڈیوز آن کروں؟ نہیں ابھی نہیں کر سکتا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ ہم اس سے آگے والی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔